السلام علیکم. ہم فیڈرل اردو یونیورسٹی کے چیئرمین صاحب ڈاکٹر عبدالمجید صاحب کے ساتھ ہیں اس وقت، اور یہاں پر ان کا یہ پروسیس لگا ہوا ہے ریسرچ کا. تو ہم ان سے کچھ سوالات کریں گے کہ سر بایو انرجی کیا ہوتی ہے، گرین انرجی کیا ہوتی ہے، آپ کے ٹاپکس کس کس پہ آپ نے کام کیا ہے، اور اس کے علاوہ آپ کے لیب میں کیا کام ہوتے ہیں. تو سر میرا پہلا سوال تھا کہ آپ کے ٹاپکس کیا ہیں؟ بیسیکلی ہم مختلف ٹاپکس کے اوپر ریسرچ کر رہے ہیں. یہ ہماری ایک لیب ہے، ریسرچ لیبارٹری آف بایو انرجی. اس لیب میں زیادہ تر انرجی کے اوپر کام ہوتا ہے. بایو انرجی کا مطلب یہ ہے کہ لیونگ سسٹم کو استعمال کرتے ہوئے، جس طرح بایو ماس ہے، پلانٹس ہیں یا اینیملز ہیں یا مائکرو آرگنزمز ہیں، جتنا لیونگ سسٹم ہے اس کے بایو ماس کو استعمال کرتے ہوئے ہم مختلف قسم کی انرجی جو ہے وہ جنریٹ کر سکتے ہیں. جس طرح ہم بایو ڈیزل بنا رہے ہیں، مختلف بایو ڈیزل جو ہے وہ ان سورسز سے بن سکتا ہے جن کے اندر آئلی کنٹینٹ زیادہ ہو یا فیٹی ایسڈ کنٹینٹ زیادہ ہو. اس سے جو ہے ہم بایو ڈیزل جو ہے وہ پروڈیوس کر سکتے ہیں. اور اسی طرح سے بایو ایتھنول ہمارا دوسرا پروڈکٹ ہے. یہ بیسیکلی کمرشل پروڈکٹس ہیں، اپلائیڈ پروڈکٹس ہیں. ان کو فیوچر میں جو ہمارے پاس فوسل فیول، پیٹرول، ڈیزل، گیس ہیں، ان کو ہم ریپلیس کر سکتے ہیں. جو ڈیزل ہے اس کو ہم بایو ڈیزل سے ریپلیس کر سکتے ہیں، اور پیٹرول کو ہم بایو ایتھنول سے ریپلیس کر سکتے ہیں. اسی طرح بایو گیس کے اوپر بھی ہم کام کر رہے ہیں. تو جو ہماری فوسل فیول سے جو گیس آتی ہے اس کو بھی ہم ریپلیس کر سکتے ہیں. سر میرا کوشچن یہ تھا کہ آپ جو ریپلیس کر رہے ہیں، سر اس سے اکنامی میں کچھ فرق آئے گا؟ ڈیفینیٹلی اس سے جو ہے کنٹری کی اکانومی بہتر ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جو فوسل فیول ہے نا، یہ سارے کے سارے امپورٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور جب ہم خود پاکستان کے اندر پاکستان جو ہے خود پروڈیوس کرے گا تو اس سے اکانومی بہتر ہوگی، پالیٹکس بہتر ہوگی. جو آئل کے اوپر، انرجی کے اوپر پالیٹکس ہو رہی ہے وہ بہتر ہوگی، اور جو انرجی کرائسس ہوگا اس میں بہتری آئے گی. ٹھیک ہے سر. اس کا کوئی اسکوپ ہے ان فیوچر؟ ڈیفینیٹلی یہ دے آر دا فیوچر جنریشن فیولز. اور چونکہ آئندہ آنے والے 50 سالوں میں یہ جو فوسل فیولز ہیں، پیٹرول، ڈیزل، گیس، کوئلہ، یہ تو ختم ہو جائیں گے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے سر. تو ان کے متبادل جو ہے ہمیں فیول تیار کرنے ہیں. اور سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان فیول کے استعمال سے جو گرین ہاؤس گیسز ہیں وہ انوائرمنٹ میں زیادہ آ رہی ہیں، جو فوسل فیول جو ہے ایمٹ کر رہے ہیں. پاپولیشن بڑھ رہی ہے، انڈسٹری بڑھ رہی ہے، ٹرانسپورٹیشن بڑھ رہی ہے، اور اس کی وجہ سے گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے، پالوشن ہو رہی ہے، بایو ڈائیورسٹی ہو رہی ہے. تو ان چیلنجز کو ختم کرنے کے لیے لازمی ہے کہ ہمیں متبادل کی طرف آنا ہے. الٹرنیٹیو انرجی سورسز جس میں بایو انرجی ہے، یعنی پیٹرول، ڈیزل، بایو ڈیزل، بایو ایتھنول، سنتھیٹک فیولز، سولر انرجی، ونڈ انرجی، ہائیڈرو پاور. ان ٹیکنالوجیز کو ہم نے پروموٹ کرنا ہے تاکہ ہم فیوچر چیلنجز کو آسانی سے میٹ کر سکیں. سر تو اس یونیورسٹی میں باقی لیبس کے علاوہ آپ کے لیب میں ایسی کیا چیزیں الگ ہیں؟ بیسیکلی پاکستان میں جو ہے اس وقت جو ہے گرین انرجی کے اوپر جو کام ہو رہا ہے وہ سب سے زیادہ ہے ہماری لیب میں ہی ہو رہا ہے. یہ لیب جو ہے یہ پارٹیکولرلی صرف انرجی کے اوپر فوکس کر کے کام کر رہے ہیں. ادروائز باقی لیبس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ وہ زیادہ تر کام آئسولیشن پہ ہو رہا ہے، نیچرل پروڈکٹس کے اوپر ہو رہا ہے، یا سنتھیٹک کیمسٹری کی طرف ہو رہا ہے. تو یہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے ریسرچ لیبارٹری آف بایو انرجی، جسے RLB بھی کہتے ہیں. اس میں یہ ٹوٹلی ڈفرینٹ کام ہو رہا ہے اس نیچر کا. اور اس میں ہم خاص طور پہ ویسٹ سے ہم انرجی جنریٹ کر رہے ہیں. ہماری اپروچ یہ ہے کہ ویسٹ سے زیرو ویسٹ ٹیکنالوجی ڈیولپ کی جائے تاکہ انوائرمنٹ جو ہے وہ بھی نیٹ اور کلین ہو، اور انرجی بھی پروڈیوس ہو، اور کسی قسم کا ویسٹ جو ہے آپ کے انوائرمنٹ میں نہ رہے. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ سر. تو یہ تھے ہمارے ڈاکٹر عبدالمجید صاحب، چیئرمین آف ڈپارٹمنٹ آف کیمسٹری، فیڈرل اردو یونیورسٹی. انہوں نے ہمارے ساتھ اپنی بہت ساری نالج لیول باتیں شیئر کی، اپنے لیبس کے بارے میں بتایا. شکریہ سر. ٹھیک ہے، اللہ حافظ.